بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شوگر کے حوالے سے۔ یہ کتنی قسم کی ہے، اس کا تعارف، اس کے اسباب، علامات اور اس کے اصول علاج پر۔ یہ شوگر لا علاج کیوں ہے؟ شوگر ایک ایسی دہشت بن چکی ہے جو موجودہ سائنسی دور میں بھی لا علاج تصور کی جاتی ہے، اور اس کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل رفیق انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کلک کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، شوگر ایک مرض نہیں بلکہ ایک ایسی علامت ہے جو ہمارے جدید طرز زندگی، جدید مصنوعی خوراک اور جدید آسائشوں سے پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس کا علاج تلاش کرتے ہیں ادویات میں، جو کہ ممکن نہیں۔ شوگر ہے کیا؟ شوگر دراصل وہ ایندھن ہے یا فیول ہے جو ہماری کھائی جانے والی غذا سے پیدا ہوتا ہے، جو جب جلتا ہے تو اس سے قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس قوت سے ہمارے جسمانی اعضاء اپنے افعال ادا کرتے ہیں۔ طب میں اس سارے نظام کو نظام انہضام اور جدید ٹرامایولوجی میں اسے میٹابولزم بھی کہتے ہیں۔ اس نظام سے نہ صرف توانائی پیدا ہوتی ہے جس سے جسم کے افعال ادا ہوتے ہیں، بلکہ نئے خلیات بھی بنتے ہیں جو پرانے خلیات کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔ ہماری غذا 3 بڑے اجزاء پر مشتمل ہے، جن میں سے نمبر 1 کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ بلغمی غذا، نمبر 2 پروٹین یا سوداوی اغذیہ، نمبر 3 فیٹس یا صفرافی غذا۔ ان تینوں غذاؤں سے بالترتیب انرجی، فورس اور پاور جیسی قوت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے دل اور جگر کو، دماغ کو ان کے متعلقہ افعال ادا کرنے کا حکم دیتی ہے یا ادا کرتی ہے، اور ان کے نئے متعلقہ خلیات بھی پیدا کرتی رہتی ہے۔ ہر خلیہ ایک انجن کی طرح کام کر رہا ہے، اور شوگر بطور فیول اس انجن میں داخل ہو کر ان خلیات کو ان کے افعال ادا کرتی ہے۔ انسولین ایک ایسا ذریعہ ہے جو شوگر کو ان خلیات کے اندر پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے، جس کے ذریعے خلیات کو خوراک اور آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبا پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام جب تک طبی کام کرتا رہتا ہے تو صحت برقرار رہتی ہے، اور جب یہ نظام بگڑتا ہے تو شوگر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں امراض 3 طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مادی، یعنی کھانے پینے سے ان کی شرح 50% ہے۔ نمبر 2 کیفیاتی، یعنی گرمی، سردی، خشکی طریقے ماحول میں مسلسل رہنا، اس کی شرح 25% ہے۔ نمبر 3 نفسیاتی، یعنی ڈر، خوف، لذت، غم، غصہ، خوشی کے ماحول میں مسلسل رہنا، اس کی شرح 25% ہے۔ جب کوئی شخص
کوئی ایک قسم کی غذا یا کیفیت یا نفسیاتی ماحول میں مسلسل رہتا ہے تو وہ متعلقہ مزاج کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم ہر مزاج کے مطابق شوگر کی قسم کے اسباب، علامات اور اصول علاج پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اعصابی یا حقیقی شوگر۔ جب کوئی فرد بلغمی یا کاربوہائیڈریٹس والی غذا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے یا طری سردی کے کیفیتی ماحول میں زیادہ رہے یا ڈر خوف میں مبتلا رہے تو اس کی اعصابی تحریک غیر طبی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس سے دماغ میں سوزش، سکڑاؤ، عضلات میں کمزوری اور جگر غدود میں تخلیل پیدا ہو جاتا ہے۔ بلغمی رطوبات جو کہ میٹھی الکائن ہوتی ہیں کثرت سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ عضلات جو کہ حرکات کے مراکز ہیں تسکین کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور جسم میں حرکات کم ہو جاتی ہے، جس سے شوگر کا جسم میں خرچ کم ہو جاتا ہے، جبکہ جگر غدد تخلیل کی وجہ سے حالت صاف میں ہوتے ہیں اور لبلبا جو کہ خود ایک غدد ہے وہ مطلوبہ انسولین پیدا نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں شوگر خلیات میں داخل نہیں ہوتی اور جسم اسے اضافی سمجھتے ہوئے بدن سے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی خلیات شدت متاثر ہوتے ہیں اور نئے اعصابی خلیات کی پیدائش بھی کم ہونے لگتی ہے، اور اعصابی قوت جسے ہم انرجی کہتے ہیں اس کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے دماغ کا فعل جو کہ احساس کرتا ہے انتہائی شدت متاثر ہوتا ہے۔ شوگر کی یہ قسم دماغی شوگر کہلاتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ اس کی علامات میں مین جو موٹی جسے کہتے ہیں علامات، پیشاب بالکل سفید مقدار میں زیادہ، بی پی یعنی کہ بلڈ پریشر لو، بھوک کی کمی، احساسات کی کمی، کئی ہفتے جمع کرنے کا خیال نہیں آتا، یعنی کہ بندہ کئی ہفتے بیوی کے پاس نہیں جاتا، انتشار نہیں آتا، پاؤں سے جوتا گر جاتا ہے تو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، معدے میں تبخیر، شدت ڈر اور خوف۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا اصول علاج میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک اعضاء کے افعال درست نہیں ہوں گے شفا کا پائیدار حصول ناممکن ہے۔ اس صورت میں پہلے مرض کو سمجھیں۔ دماغ میں سوزش سے رطوبات کی زیادتی، عضلات میں تسکین سے کمزوری کی وجہ سے شوگر کا انجذب نہیں ہوتا اور جگر میں تخلیل سے انسولین کی پیدائش نہیں ہو رہی ہوتی۔ نتیجے کے طور پر شوگر کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے اور خرچ نہیں ہوتی، اور اس شوگر کو خلیات میں منتقل کرنے والی انسولین پیدا نہیں ہو رہی، اس لیے شوگر کا حملہ بے حد شدید ہوتا ہے۔ علاج کے طور پر ہم عضلات میں تحریک پیدا کریں گے، جس سے عضلات کی کمزوری دور ہونا شروع ہو جائے گی اور شوگر جسم میں خرچ ہونے لگے گی۔ عضلات میں تحریر پیدا کرنے سے غدد میں تسکین اور سکون پیدا ہو کر اس کی تحلیل رک جائے گی
اور اس میں قوت پیدا ہو کر انسولین پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے شوگر کا خلیات میں انجذب شروع ہو جائے گا۔ اس سب سے پہلے یہ چیزیں فوری طور پر مریض کی بند کر دیں، ورنہ شوگر سے نجات ناممکن ہوگی۔ نمبر 1 چینی، نمبر 2 بناسپتی گھی، نمبر 3 لائلر مرغی، نمبر 4 گندم کا آٹا۔ اور مریض کو غذائی مرکبات میں بھنے چنے، کشمکش، انجیر، یہ 5 دانے، کشمکش کے 10 دانے اور بھنے ہوئے چنے یہ 20 دانے دن میں 3 بار دیں۔ یہ دماغی شوگر کے لیے بہترین علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ مربع ہریڑ 2 عدد پانی سے اچھی طرح دھو کر نہار منہ کھائے۔ اور اس کے علاوہ پھلوں میں ترش، جس میں ترشی زیادہ ہو پھل، وہ استعمال کرے۔ سیب، فالسا، آلو بہارا، جامن، کنو، فروٹر، لیمو، دہی، اسٹرابری، مچھلی، بڑا گوشت، چنے، مٹر۔ اور اس کے علاوہ مریض نے جو روٹی کھانی ہے وہ بیسن 10 کلو، گندم 5 کلو، تل 1 کلو، ان کو ملا کر آٹا بنوا کر اس کی روٹی کھائیں۔ تو یہ ناظرین ہوگی پہلی صورت۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دوسری صورت کی طرف، یعنی معدی یا قلبی شوگر۔ اسے معدی بھی کہا جاتا ہے اور قلبی شوگر بھی۔ یہ شوگر قلب، عضلات اور معدے کی سوزش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں عضلات میں سوزش سے سگڑاؤ، جگر غدود میں تسکین سے کمزوری اور دماغ اعصاب میں تحلیل سے صاف پیدا ہوتا ہے۔ عضلاتی سگڑاؤ سے جسم میں خشکی، تیزابیت بہت ہوتی ہے۔ جگر غدود میں تسکین سے کمزوری کی وجہ سے لبلبا انسولین پوری طرح نہیں بنا رہا ہوتا، جبکہ اعصابی تحلیل سے رطوبات بھی تحلیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں جو کہ انسولین ضرورت سے کم پیدا ہوتی ہے، اس لیے شوگر مطلوبہ مقدار میں خلیات میں نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے باقی مانند شوگر کو طبیعت بدن اضافی سمجھتے ہوئے بدن سے خارج کرنا شروع کر دیتی ہے، جو کہ لیب رپورٹ میں مثبت آتی ہے۔ اگر لیب رپورٹ کروائی جائے تو اس میں وہ مثبت آئے گی۔ تو اس کی اب ہم چلتے ہیں علامات کی طرف۔ اس کی چیدہ علامات میں گیس، قبض، تیزابیت، نیند کی کمی، خارش، یورک ایسڈ، السر معدہ، رسولیاں، بواسیر، پیشاب مقدار میں کم اور رنگت میں سرخ آتا ہے، عضو تناسل کا سگڑاؤ، اختلام، تبخیر معدہ، بلڈ پریشر گیس کی وجہ سے اگر زیادہ ہو، اور قبض، بڑے بڑے نہ پکنے والے پھوڑے، مادہ منویہ کی کمی یعنی کہ منی کی کمی، عضو تناسل میں انتشار سختی اور حرکات میں کمی۔
یہ اس کی چیدہ علامات تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف۔ علاج کے لیے ہم غدتی تحریر پیدا کریں گے، اور جتنا جلدی ہم ایسا کریں گے اتنا ہی جلدی شفا ملے گی۔ جب ہم غدتی تحریر پیدا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ غدتی تحریر پیدا کرنے سے غدت طاقت میں آنا شروع ہو جائے گی۔ لبلبہ بھی جو کہ ایک غدت ہے، اسی لیے اس میں بھی طاقت آ کر انسولین کی پیدائش پوری طرح ہونے لگے گی، جس سے شوگر جسم میں خرچ ہونے لگے گی اور پیشاب سے اس کا اخراج رک جائے گا۔ غدت میں طاقت سے اعصاب میں تسکین سے سکون پیدا ہونے لگے گا اور اعصاب کا صفف دور ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ عضلات میں تحلیل سے ان کی سوزش دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ناظرین یہ ادویہ مریض کو کھلانا بند کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی، ورنہ شفا عارضی ثابت ہوگی۔ نمبر 1، فاسٹ فوڈ۔ مریض کو کوئی بھی فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے نہ دیں۔ نمبر 2، کوک مشروبات۔ کوئی بھی کوک کی بوتل، چاہے وہ شوگر فری ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، چینا چکی سے پیسا آٹا، یعنی کہ وہ آٹا جس کو چھاننے سے، جسے ہم ویسٹ، چوکر یا چھان بھی کہتے ہیں، وہ نہ نکلے، اور ان کی جگہ پر مریض کو یہ چیزیں کھلائیں۔ نمبر 1، قدرتی اغذیہ، یعنی کہ جتنی بھی قدرتی غذا وغیرہ ہے وہ مریض کو کھلائیں۔ نمبر 2، دیسی مشروبات، ستو، املی، شکنجبین وغیرہ مریض کو دیں۔ نمبر 3، دیسی گھی یا روغن زیتون، یہ مریض کو اس میں کھانا بنا کر دیں، روٹی وغیرہ میں بھی لگا کر دیں۔ نمبر 4، چینی کی جگہ مریض کو گڑ استعمال کرنے کے لیے دیں۔ نمبر 5، کوشش کریں کہ پتھر کی چکی سے پیسا ہوا آٹا مریض کو استعمال کروائیں، اور اس کے علاوہ پودینہ، ادرک، سونف، کالی مرچ، تیز پتہ کی چٹنی دن میں 3 بار خالی پیٹ استعمال کروائیں، اور اس کے علاوہ تیز پتہ، پودینہ، سنا مکی، کلونجی، اس کا کہوہ شہد سے میٹھا کر کے پلائیں۔ شہد سے چینی اس میں نہیں ڈالنی، نہ گڑ ڈالنا ہے، دن میں 3 بار۔ اور اس کے علاوہ فلجان، کلونجی، میتھی دانہ، یہ برابر وزن لے کر پاؤڈر کر لیں، اور 4 رتی دن میں 3 بار استعمال کروائیں۔ 4 رتی مطلب چائے کا آدھا چمچ سے بھی تھوڑا کم۔ اور اس کے علاوہ مریض کو اخروٹ، یہ 3 عدد تقریباً، پستہ 5 عدد تک، کھجور 3 عدد تک، یہ صبح اور شام 2 ٹائم مریض کو کھانے کے لیے دیں، اور یہ کم از کم 3 ماہ تک جاری رکھیں۔ یہ دوائیاں اور غذائیہ کم از کم 3 ماہ تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں شوگر کے تیسرے حصے کی طرف، یعنی کبدی شوگر یا گردی شوگر بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب جگر اور غدت کی سوزش غیر طبی ہو جائے تو ایسی صورت میں جگر، غدت سوزشناک ہو جاتے ہیں، اعصاب تسکین کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور قلب
عضلات تحلیل کی وجہ سے حالت صاف میں ہوتے ہیں۔ لبلبا ایک غدد ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے اور انسولین ہی شوگر کو خلیات میں داخل کرنے کی ذمہ دار ہے۔ شوگر کا بڑا ذریعہ ہمارے عضلات میں جمع رہتا ہے جسے ہمارا جسم باوقت ضرورت استعمال کرتا رہتا ہے۔ یہ شوگر حقیقی شوگر نہیں ہے بلکہ جگر غدد کی غیر طبی صورت ہے جس میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن حرارت ہوتی غیر طبی ہے اور اس غیر طبی حرارت سے عضلات کی تحلیل کی وجہ سے ان میں ذخیرہ شدہ شوگر پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہ غیر طبی شوگر جو اب جسم میں خرچ نہیں ہو سکتی، اس لیے طبیعت مدبر بدن اسے باہر خارج کرتی رہتی ہے اور اس صورتحال میں بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی علامات کی طرف۔ تو اس کی جو چیدہ علامات ہیں اس میں پیشاب زرد جلن کے ساتھ اور قطرہ آتا ہے۔ انسان بہت جلد کمزور ہونے لگتا ہے۔ صورت انزال، ہیپاٹائٹس، الرجی، عضو تناسل میں کمی سے انتشار سختی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ سپرم مردہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پس سیل کی زیادتی ہوتی ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے وغیرہ جو ہے نا لیسدار وہ محسوس ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج معالجے میں جتنی جلدی جگر غدد کی سوزش دور کر دی جائے تو اتنی جلدی شوگر سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مریض کی یہ خوراک بند کر دیں۔ نمبر 1، گندم کا آٹا، یہ 3 ماہ کے لیے مریض کا 3 سے 4 ماہ تک بند کر دیں۔ نمبر 2، بلائلر مرغی، اس کا انڈا وہ مریض کے لیے بند کر دیں۔ نمبر 3، بناسپتی کی، یہ بند کر دیں۔ نمبر 4، چینی، یہ بھی بند کر دیں اور ان کی جگہ جو آپ نے استعمال کروانا ہے وہ یہ غذائیہ ہے۔ نمبر 1، جو کا آٹا۔ نمبر 2، خرگوش کا گوشت، کھانا ہے تو خرگوش کا گوشت، بڑا چھوٹا نہیں۔ نمبر 3، کدو کا تیل۔ نمبر 4، گڑ یا شہد اور اس کے ساتھ ساتھ سونف، زیرہ، سفید چھوٹی الائچی۔ سونف، زیرہ، سفید چھوٹی الائچی، یہ کہوہ بنا کر مریض کو استعمال کروائیں۔ اور اس کے علاوہ ٹکی امبل تاس کی 2 عدد، سنا مکی، یہ 1 گرام، گل سرخ یعنی گلاب کے پھول 1 گرام، پانی میں تقریباً 1 کپ پانی میں اتنا انہیں ابالیں، 1 سے تھوڑا سا زیادہ ہو کہ پانی 1 کپ رہ جائے تو وہ بھن کر چھان کر مریض کو صبح و شام پلا دیں۔ اور اس کے علاوہ مربع گاجر کا اچھی طرح دھو کر مریض کو 15 سے 20 گرام تک کھلایا جائے۔ اور بادام، چھوٹی الائچی، انہیں اچھی طرح مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے ساتھ یہ بھی صبح شام مریض کو کھلائیں، 1 چمچ صبح 1 شام۔ تو ناظرین، یہ ادویہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے مریض کو نجات دے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل رفیق انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کلک کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں۔